السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد توفیق آج ایک بات کی غرض سے میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، خاص طور سے اہل مدارس اور ذمہ داران کے نام۔ ہمارے پاس علم تو ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ کے حساب سے اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کسی صف میں کھڑا ہو سکے۔ علم ہے اور دن رات محنت کر کے ہمارے بچے طلباء وہ محنت کر کے پڑھائی کرتے ہیں، کتابیں ان کو یاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت سے بھی نوازتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مدرسے سے نکلتے ہیں تو ان کے پاس اس قابل کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہو پاتا یا اس قابل کوئی پیپر نہیں ہو پاتا ہے جس کے سہارے وہ اپنے آپ کو اہل علم میں شامل کر سکیں، اور روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے، سرکاری کام کے لیے یا کسی پرائیویٹ ہی کام کے لیے اگر ان کو نوکری کرنی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سارے مدارس کے پڑھے ہوئے طلباء اور علماء جو بھی فارغین ہیں سب کو مدرسے ہی میں جگہ مل جائے یا سب کو مسجد ہی میں جگہ مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اتنے مدارس اور اتنے مساجد میرے حساب سے نہیں ہے کہ جتنے طلباء علم دین حاصل کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام طلباء کو مساجد میں یا مکاتب میں یا مدارس میں جگہ مل ہی جائے، نہیں مل پاتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب جگہ نہیں ملتی ہے تو ہمارے ہونہار طلباء جن کو جگہ ملنی چاہیے تھی، ان کے پاس صلاحیت اور لیاقت ہر چیز تھی، وہ مجبور ہو جاتے ہیں، پھر وہ بیک کے لائن کو پکڑتے ہیں یا باہر کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ پھر ہماری شکایت ہوتی ہے کہ بچے پڑھ کر کے باہر کی دنیا میں جا رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں۔ کیسے بے دین نہ ہو اور کیسے وہ باہر کی دنیا میں نہ جائیں؟ ذریعہ معاش کو تلاش کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا ہے۔ اہل مدارس جو علم دین دیتے ہیں ان کے میں خلاف نہیں ہوں، اور کسی بھی تعلیم کسی بھی سسٹم کے میں خلاف نہیں ہوں، بلکہ ایک اپیل ہے، ایک گزارش ہے۔ آپ دیکھیں کہ گاؤں کا ایک آوارہ بچہ جو دلی، ممبئی یا دیگر اطراف میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، صحیح سے اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا ہے، ایسے طلباء کے پاس، ایسے بچوں کے پاس میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہے، انٹر کر لے رہے ہیں، بی اے تک کے کر لے رہے ہیں، باہر کما بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو بی پی ایس سی کے ایگزام میں بھی جا کر کے بیٹھ جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے مدرسے کے فارغین اور طلباء، ان کے پاس جو بھی عالم بن کر کے آتے ہیں بس ایک ہی آپشن رہتا ہے کہ آپ مسجد پکڑیں یا مدرسہ پکڑیں۔ اگر یہ آپ نہیں کر پاتے تو پھر باہر کی دنیا میں کسی مزدوری کا انتظار کریں۔ اتنی بے بسی ایک عالم کے لیے، ایک حافظ کے لیے، کیا ہر عالم کو راس آتا ہے؟ کیا ہر شخص کو یہ اچھا لگ رہا ہے اہل مدارس کو کہ ہمارے پروڈکٹ جو قابل بن کر کے نکل رہے ہیں، ان کے پاس صلاحیت لیاقت ہے لیکن وہ گورنمنٹی میدان میں کودنے کے لائق نہیں ہے، اور ان کے پاس ایسے سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے؟ مدارس سے جو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں خود مدارس والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ایک جگہ کی تصدیق نامے کو آپ دوسری جگہ لے کر کے جائیں، بڑی مشکل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، بڑی جانچ پڑتال کے بعد اور بڑی مشکل سے اس کو تصدیق کیا جاتا ہے، تب جا کر کے کہیں اس کا مانیتا ہوتا ہے، نہیں تو بس بغیر تصدیق نامے کا ہی داخلہ ہونا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں جہاں دنیا ہر چیز میں آگے جا رہی ہے اور سند کا حاصل کرنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے،
ایک زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اگر ہمارا بچہ حافظ بنتے بنتے اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک خوشی کی بات ہوگی اور اس کی قابلیت اس سے ظاہر ہوگی. اور اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، ہم چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں. استانیہ، فوقانیہ، مولوی، اس کے اگزام دینے کے لیے مدارس میں رہ کر کے یا جگہوں پہ رہ کر کے پڑھنا تو ضروری نہیں ہے. مدرسے میں پڑھ کر کے بھی ان چیزوں میں فارم بھر کر کے اور ایگزام، ایک ہفتے کا ایگزام ہوتا ہے، وہ ایگزام دے کر کے ان کے پاس سند بن سکتا ہے. لیکن بہت سارے اہل مدارس ہیں، میں برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ مجھے کمی سمجھ میں آئی ہے کہ ایک عالم بنتے بنتے 18 سال، 20 سال، 22 سال کی عمر ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد بچہ یا وہ عالم صاحب، وہ مولانا صاحب، وہ حافظ صاحب 22 سال کے بعد جب وہ ثانیہ کے ایگزام دینے جاتے ہیں تو ان کو خود آر محسوس ہوتی ہے. بہت سارے لوگ تو شرم کی وجہ سے ہی ایسے ایگزام سے وہ پیچھے ہو گئے کہ نہیں دیں گے ہم ایگزام. پھر باہر کی دنیا پکڑ لی، امامت ملی یا مدرسے میں جگہ ملی تو رکے، اور نہیں تو ذریعہ معاش کو تو تلاش کرنا ہی ہے. اور پھر وہ باہر کی دنیا پکڑ لیے، وہاں جا کر کے کمانے لگے آہستہ آہستہ. جو ہوتا ہے ہم سارے لوگوں کو معلوم ہے. اس لیے ہم سبوں کو اس کے اندر کوشاں ہونا ہے کہ جب کوشاں ہو جائیں گے تو اس کے اوپر ذرا سا ہم وچار کریں اور اس کے اوپر ذرا سا دھیان دیں کہ ہمارا پروڈکٹ جو تیار ہو رہا ہے یہ اس قابل ہو کہ وہ میدان میں کود سکے. صرف ہم یہ چلانے سے اور صرف یہ کہنے سے تھوڑی ہو جائے گا کہ جو اہل مدارس کو بھی چاہیے کہ وہ ہر میدان میں کھڑے ہو. ہر میدان میں کھڑے ہونے کے لیے ہتھیار چاہیے، اور دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ہمارے پاس بہترین کاغذ ہونی چاہیے، سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے. جب تک کہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہم لاکھ پڑھے لکھے ہیں لیکن ہمارا کوئی ویلیو نہیں ہے. اور کوئی نہیں بھی پڑھا ہے، اس کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، لیکن سرٹیفکیٹ کسی بھی ذریعے میں وہ حاصل کر لیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ہر میدان میں قابل سمجھا جاتا ہے اور اس کو جگہ بھی مل جاتی ہے. یہ پیغام میرا ایک اپیل ہے سارے اہل مدارس سے اور ذمہ داران سے کہ اگر تشدد ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں رہتے ہوئے میٹرک کا ایگزام نہیں دینے دیں گے یا اسی طریقے سے استانیہ فوقانیہ کے ایگزام نہیں دینے دیں گے، تو اس تشدد سے ہمیں ذرا سا بچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ایک بچہ جو حافظ بنتا ہے کم از کم اس کی عمر 15 سال کی ہو جاتی ہے. استانیہ کا ایگزام اسٹارٹ ہوتا ہے 12 سال کی عمر میں، اس کے بعد اس کا کوئی حد نہیں ہے. اور اسکول کا جو لائن ہے اس میں میٹرک آپ کو 14 سال میں کر لینا ہے. 18 سال ہو جائے گا تو میٹرک بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ. تو ان سبھی چیزوں کے اوپر ہم کو ذرا سا غور کرنا ہے، اور غور کر کے اپنے مدارس میں پڑھنے والے تمام طلباء کو جو اس میں کوشاں ہیں، رہنا چاہتے ہیں، ان کے پاس گنجائش ہے. سارے بچوں کی ضرورت نہیں ہے کہ زبردستی ٹھیل کر کرائے، لیکن جن بچوں کے پاس وسعت ہے وہ خوشی سے کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ایسے بچوں کو اس نہج کے اوپر امتحان دلا کر کے اور کوشش کر کے چاہیے کہ ہم اس کو اس قابل بنائیں کہ جب وہ یہاں سے نکلے تو آگے کی دنیا میں بھی وہ سفر طے کر سکے. جب بچے نکلتے اس وقت تک کہ ان کا راستہ بند ہو چکا ہوتا ہے. 22 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 23 سال کی عمر ہو جاتی ہے. پھر اس وقت میٹرک کا ایگزام بہت مشکل ہوتا ہے، استانیہ فوقانیہ بھی بڑا ٹف ہوتا ہے. اس لیے ان تمام باتوں پہ دھیان دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.